Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack CSS with a CSP. اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی کازز آف برٹش کولونائزیشن آف امریکہ کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے USA ایز اے برٹش کالونی کے بارے میں. چلیں لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. سمپل سی بات ہے کہ برٹش کے امریکہ میں ارائیول سے پہلے جو وہاں کے نیٹیوز تھے ان کی لائف بہت سمپل تھی. ان کے پاس کوئی جو انسٹرومنٹس، ٹولز یا ویپنس نہیں تھے. ان کی ایگریکلچرل لائف تھی، ایگریکلچر بیسڈ اکانومیز تھیں. ٹھیک ہے، سمپل سے ان کے پاس ٹولز تھے. وہ نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے اور ان سے ہی خوراک اور لباس کو جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اور سمپل سے ان کے جو ہیں وہ گھر تھے. سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ریلیجن کو فالو کرتے تھے، اور ٹریڈ یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کو نہیں پتہ تھا. اور اسی طرح آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برٹش کے امریکہ میں ارائیول سے پہلے امریکہ جو ہے وہ بہت ایک ڈسٹنٹ لینڈ سمجھا جاتا تھا. لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن برٹش کے وہاں پہ ارائیول کے بعد وہاں کا سارا سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگ بدل جاتے ہیں، وہاں کی اکانومی بدل جاتی ہے، وہاں کی ساری آب و ہوا جو ہے، سارا لائف سٹائل بدل جاتا ہے. سب سے پہلی جو برٹش کالونی بنی وہ 1607 میں جیمز ٹاؤن کے نام سے ورجینیا میں بنی. اور اس کے بعد جو اگلی بات ایک قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک برٹش جان کیبٹ، ٹھیک ہے، وہ 100 سال پہلے 1607 سے 100 سال پہلے اس نے اس کانٹیننٹ کو وزٹ کیا. لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ برٹش جو ہے انہوں نے اتنی دیر لگائی امریکہ پہنچنے میں اور اس جگہ کو کالونائز کرنے میں. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو برٹن تھا وہ ایک تو اپنے آس پاس کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وارز میں بیزی تھا، اس لیے اس کو ٹائم نہیں ملا. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ بہت سارے ریلیجیس کانفلکٹس چل رہے تھے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ برٹش کا ڈیلے ہو گیا کولونائزیشن میں. اور اس کے بعد لیک آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات بھی نہیں تھی اس ٹائم تک. لیکن جب بعد میں باقی کنٹریز نے لائک فرانس اینڈ اسپین، جب انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی کالونیز بنائیں، ٹھیک ہے، اور ہم بہت سارے ریزنز بھی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس ویڈیو میں جن کے بیسس پر جو ہے برٹش وہ امریکہ پہنچے اور انہوں نے اسے کالونائز کیا اور اپنی کالونی بنایا اور وہاں کے لوگوں کو انسلیو کیا اور وہاں کی جو لینڈ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. برٹش کے ارائیول کے بعد وہاں پہ ٹریڈ شروع ہوئی. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے سب لوگ ایگریکلچر کرتے تھے، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرتے تھے اور وہیں سے کماتے تھے اور وہیں سے کھاتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹریڈنگ شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے جو وہاں کے نیٹیوز تھے ان کی آپس میں بھی لڑائیاں شروع ہوئیں جن کو انڈین وارز کہا جاتا ہے. انڈین وارز ہم ان کو کہتے ہیں جو وہاں کے نیٹیوز کے درمیان جو ہے زمین کی وجہ سے ہوئیں، جو وہاں کے ٹرائبس کے درمیان ہوئیں. فاٹ فار بیسٹ ہنٹنگ گراؤنڈز اینڈ یہ سب کچھ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کے ارائیول کے بعد جو امریکن لینڈ ہے وہ بہت سارے مسائل میں گھر گئی. وہاں کے جو نیٹیوز تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور اس طرح بہت سارے لوگ مر گئے. اگلی بات آتی ہے سوشل سیگریگیشن کی. سوشل سیگریگیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک جو سوسائٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی. رچ پور گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اور لوگوں میں کلاسز بننا شروع ہو گئیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس بیسس پہ ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ لوگ ریشل ڈفرینسز کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب انگلینڈ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے فرانس اور اسپین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح بہت ساری سیگریگیشن اور بہت سارے ڈفرینسز جو ہیں وہاں کے لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. جو اگلا میجر امپیکٹ ہے برٹش کے ارائیول کا وہ یہ ہے کہ وہاں پر سلیوری جو ہے وہ شروع ہو گئی. برٹش کے آنے سے پہلے امریکہ کی لینڈ پہ کوئی سلیوز نہیں تھے، یعنی تھے بھی تو بہت کم تھے. لیکن
برٹش ارائیول کے بعد سلیوری کا ایک پراپر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. سلیوری جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن گئی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ برطانیہ میں انڈسٹریز لگ رہی تھیں. وہاں کے لوگوں کو وہاں کے جو ایلیٹ کلاس تھی ان کو را مٹیریل چاہیے تھا, ان کو ایکسپورٹ مارکیٹ چاہیے تھی. تو را مٹیریل کے لیے ظاہر سی بات ہے مطلب آپ کو جو کراپس ہوتی ہیں کیش کراپس لائک ویٹ, ٹبیکو, کاٹن, ان سب کو اگانے کے لیے آپ کو لینڈ تو مل گئی, لیکن آپ کو وہاں پہ مزدور بھی چاہیے تھے, وہاں پہ آپ کو لیبررز بھی چاہیے تھے جو کہ آپ کو یہ سب کچھ کر کے دیں. تو اس لیے بہت سارے سلیوز کو افریقہ سے جو ہے وہ امریکہ میں لایا گیا, اور اس طرح آہستہ آہستہ امریکہ میں سلیوز کی تعداد بڑھنے لگی. اس کے بعد جو اگلی اہم بات ہے یہ ہے کہ برٹش کے امریکہ میں ارائیول کے بعد بہت ساری ڈیزیزز بھی وہاں پہ آئیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ بہت ساری ڈیزیزز بھی لائے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس زمانے میں ویکسینیشن یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں تھیں, اور نہ ہی کوئی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے پراپر سسٹم ہوتے تھے. تو اس لیے جو ہیں ڈیزیزز بہت جلدی اسپریڈ کرتی تھی, وائرسز بہت جلدی پھیلتے تھے. تو اس طرح جو برٹش ہیں وہ اپنے ساتھ بہت ساری ایسی ڈیزیزز لائے جن کی وجہ سے بہت سارے نیٹیوز جو ہیں وہ ان کے پورے ٹرائبس جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے, ختم ہونا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ جو کچھ پازیٹیو چینجز آئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. سب سے بڑا جو پازیٹیو چینج آیا وہ یہ ہے کہ جو برٹش تھے وہ اپنے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں لائے تھے, بہت ساری نئی چیزیں, بہت ساری مشینز, بہت ساری ایسی فنشڈ گڈز لائے تھے جن کی وجہ سے نیٹیوز کا جو ایک بیکورڈ سا لائف سٹائل تھا وہ امپروو ہو گیا. ان کی لائف میں فیسلٹیز آئیں, ان کی لائف سٹائل امپروو ہوا, اور اسی طرح ان کی انکم بھی امپروو ہوئی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ریلیجین کی جہاں تک بات ہے تو ریلیجیس چینجز بھی آئے. ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگوں کو فورس کیا گیا کہ وہ لوگ کرسچن ہو جائیں, چاہے وہ کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں, وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوں. اس کے علاوہ جو پازیٹیو چینج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ امپروو ہوا. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں نے انگلش سیکھنا شروع کر دی, لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ان کو فورس کیا گیا کہ وہ انگلش سیکھیں اور انگلش پڑھیں. کیونکہ جو برٹش تھے وہ کوئی اور لینگویج سیکھنا یا اس کو اپنانا جو ہے وہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے. جس طرح انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کیا, جس طرح انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کیا, سملرلی وہاں بھی یہی سچویشن تھی. اس کے علاوہ انوائرمنٹل چینجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پگز کو انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے, کیونکہ پگز کو وہ کھاتے بھی تھے, اور اس کے علاوہ وہ جو ہے ان کو وہ فوریسٹ میں ایسے چھوڑ دیتے تھے شکار کرنے کے لیے, تو جس کی وجہ سے جو بہت سارے وہاں کے جو اینیملز تھے وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح بہت سارے اور بھی انوائرمنٹل چینجز آئے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کے ارائیول سے آل دو کافی پازیٹیو چینجز آئے, لیکن ان کے ارائیول سے جو بہت زیادہ چینجز آئے وہ نیگیٹو تھے. ٹھیک ہے, وہاں کی جو سمپل لائف سٹائل تھی وہ افیکٹ ہوئی. وہاں پہ وارز ہونے لگ گئیں, وہاں پہ ریلیجیس پرسیکیوشن شروع ہو گئی. وہاں کا جو انوائرمنٹل سیٹ اپ تھا یا جو سارا سسٹم تھا, ایکو سسٹم تھا, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا. سوشل سیگریگیشن ہوئی. سلیوری, سب سے بڑی بات کہ جو سلیوری کا ٹرینڈ تھا وہ بھی برٹش ہی لائے اپنے ساتھ, جس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آزادی حاصل ہونے کے بعد بھی سلیوری کی وجہ سے بہت بڑی جنگ ہوئی, جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور یہی سلیوری کی روٹس جو ہیں وہ برٹش کے ارائیول کے ساتھ ہی جڑی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے امریکن ہسٹری میں ایک بلڈلیسٹ کانفلکٹ ہوا. ٹھیک ہے, سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو سارا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا, ساری جو اہم باتیں ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گے, سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.